प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने अपने पिछले सबक का मुताला किया है। क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको करवाए थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, MCQs करवाए थे। आप लोगों ने वो तमाम काम अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करने हैं। आज हम अपने तीसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं, चहारम क्लास इस्लामियात, लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है गरूर। गरूर का मतलब है फ़ख्र करना, इतराना, किसी बात को लेकर अपने आप को बड़ाई जाहिर करना, इस बात पर गरूर करना कि आपको कुछ अल्लाह ताला ने अगर नेमत दी है तो उस पर तकब्बुर करना, गरूर करना, इतरार लेना और दूसरों को हकीर समझना। मसलन अगर किसी शख्स को अल्लाह ताला ने दौलत अता की है, वो इस बात पर गरूर करता है कि मैं बहुत दौलतमंद हूँ, दूसरे गरीब हैं, मैं बहुत आला हूँ, दूसरे कमतर हैं। इसी तरह से अगर किसी शख्स को अल्लाह ताला ने खूबसूरती अता की है, वो इस बात पर फ़ख्र करे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बाकी लोग तो बदसूरत हैं और मैं बहुत आला बरतर हूँ, उनसे वो मुझसे अदना हैं, वो कमतर हैं। इस बात ये अल्लाह ताला को बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं। अल्लाह ताला गरूर वालों को पसंद नहीं फरमाता। अरशाद बारी ताला है, सूरत नहल में इरशाद है, अल्लाह गरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने सब नेमतें हमें अता की हैं। ये जो खूबसूरती है, दौलत है, इल्म है, ये सब कुछ अल्लाह ताला का अता किया हुआ है। अल्लाह ताला जिसे चाहे वो अपनी नेमत दे सकता है, जिससे चाहे वो छीन सकता है। तो ये अल्लाह ताला का बड़ापन है कि अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। हम तो बिल्कुल आजिज़ से अल्लाह के बंदे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस चीज़ पर इतराना नहीं चाहिए। इस सिलसिले में हम अबरहा का वाक़या पढ़ेंगे। अबरहा यमन का एक हाकिम था। जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे मक्का में, तो उसने अपने हाथियों के लश्कर के साथ अबरहा ने खाना काबा को ख़त्म करने की कोशिश की थी। नाउज़ुबिल्लाह, वो चाहता था कि मैं खाना काबा को तबाह बर्बाद कर दूँ। तो इस सिलसिले में वो एक बड़े लश्कर को लेकर आया। उसका लश्कर हाथियों पर मुश्तमिल था, बड़ी फ़ौज थी। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो उस वक्त खाना काबा के मतवल्ली थे, पता है मतवल्ली किसे कहते हैं? जी हाँ, खाना काबा की देखभाल करते थे, हाजियों की खिदमत करते थे। ये वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। तो उन्होंने क्या किया कि खुद और अपने ख़ानदान को लेकर वहाँ से मक्का से चले गए और उन्होंने कहा कि अल्लाह का घर है, अल्लाह ताला खुद अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने परिंदों का एक लश्कर भेजा। छोटे छोटे से परिंदे थे जिन्हें अबाबील कहते हैं। उन परिंदों के चोंच में छोटे छोटे से कंकर दबे हुए थे। जो जूं ही कंकर फेंकते थे हाथियों के लश्कर पर, तो हाथी तबाह हो जाते थे। वो खाए हुए भूस की तरह हो जाते थे, बिल्कुल बुरा, जैसे जैसे एटम बॉम्ब गिरा हो तो नहीं तबाही बर्बादी फैल जाती। इस तरह से वो छोटे छोटे से जो कंकर थे, वो जब फेंकते थे तो वो हाथी तबाह हो जाते थे। इस सारे वाक़े का जिक्र जो है कुरान पाक में सूरतुल फील में है, आप उसे पढ़िएगा, उसमें सारा वाक़या दर्ज है। फिर हम लोग हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे अफजल तरीन नबी हैं, पैगम्बर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार हैं, लेकिन आपने कभी इस बात पर गरूर नहीं किया, बल्कि बहुत आजिज़ी की ज़िंदगी गुजारी। हमेशा अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे, हमेशा गरीबी वाली ज़िंदगी गुजारी। आपको इस बात का गरूर नहीं था कि वो नबियों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गरूर को नापसंद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद है, जिस शख्स के दिल में ज़रा बराबर भी गरूर होगा वो हरगिज़ जन्नत में ना जाएगा। यानी जिस शख्स के दिल में गरूर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। बच्चों, हम मुसलमान हैं, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें दोज़ख की आग से बचाए और जन्नत में जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम गरूर छोड़ दें। अगर किसी के दिल में ज़रा सा भी तकब्बुर होगा, गरूर होगा, तो वो बच्चे जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसलिए आपको पता चला है कि गरूर क्या है? गरूर एक बहुत बुरी आदत है, इसे हमें तर्क कर देना चाहिए और हमें अच्छी ज़िंदगी, एक आजिज़ी वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अपने तमाम मुसलमान भाई बहनों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, आपने पढ़ लिया है। हम आगे हम इसकी रीडिंग करेंगे, मश्की सवालात करेंगे, आपको साथ साथ मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। आइए अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरूर एक ऐसी बुरी आदत है, इंसान को खुद को बरतर और आला समझने लगता है और ये भूल जाता है कि बरतर और आला सिर्फ अल्लाह ताला है। इस तरह वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगता है। गरूर का मतलब है फ़ख्र करना। मसलन किसी शख्स के पास बहुत दौलत है तो वो अपने अमीर होने पर गरूर करने लगता है। फिर वो गरीब लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, चाहे उन लोगों में उसके रिश्तेदार हों या दोस्त। इसी तरह बाज़ लोग अपनी खूबसूरती पर, बाज़ लोग गोरे रंग पर, बाज़ अपनी आला तालीम पर गरूर करते हैं। हालांकि ये सब नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हैं। अल्लाह ताला ये नेमतें किसी को भी दे सकता है और जब चाहे वापस भी ले सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि
اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بچوں آپ کو پتہ چلا کہ غرور کتنی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح شیطان نے بھی غرور کیا تھا، وہ جنت میں فرشتوں کا سردار تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اس نے، شیطان نے غرور کیا کہ میں تو برتر و اعلیٰ ہوں، اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا تھا۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یمن پر ابرہہ نامی ایک حاکم حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس ہاتھیوں کی فوج تھی جن پر اسے بہت غرور تھا۔ اس غرور کے ساتھ اس نے خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ توڑنے کا منصوبہ بنایا، اور حضرت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے انہیں دھمکی دی کہ وہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اسے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی ابرہہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں پرندے وہاں پہنچ گئے جن کی چونچ میں ننھے ننھے کنکر تھے۔ ان پرندوں نے ابرہہ کی فوج پر اتنے کنکر برسائے کہ ساری کی ساری فوج ہاتھیوں سمیت کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی۔ یوں ابرہہ کا غرور اسے لے ڈوبا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ فیل میں موجود ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ غرور کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ بچوں اب آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ غرور کتنی بری چیز ہے، غرور کرنے والوں کی کتنے برا حال ہوتا ہے، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرور لوگ ناپسند تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نبی ہونے پر غرور نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی غرور ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہ جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ذرا کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اگر اس کے برابر بھی ہمارے دل میں غرور ہوگا تو ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دل و دماغ میں غرور کو جگہ نہ بنانے دیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا خوشنودی حاصل ہو۔ بچوں آپ کو پتہ چلا کہ کس طرح سے غرور بری چیز ہے؟ ہاں جی ہاں، غرور کی وجہ سے کتنے برے انجام ہوتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پسند ہے۔ اور ہم جنت میں اگر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل میں غرور کو جگہ نہیں بننے دینی، ہمیں غرور نہیں اپنانا، مغرور نہیں ہونا، ہمیں بلکہ عاجزی انکساری اپنانی ہے۔ سب کو اعلیٰ سمجھنا ہے، سب کو اپنے جیسا سمجھنا ہے، ایک جیسا سمجھنا ہے، برابر سمجھنا ہے۔ آگے ہم اب اس کے سوالات کے جوابات کریں گے۔ مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے خالی جگہ پورا دیکھیے گا۔ نمبر 1 ہے، ابرہہ ڈیش کا حاکم تھا؟ یمن کا۔ اس میں آئے گا، پہلے آپ کی آپشن آئے گی یمن کا حاکم تھا۔ نمبر 2 پہ ہے، ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کو دھمکی دی۔ خالی جگہ میں آئے گا، آپ کی فیلنگ آئے گی عبد المطلب۔ پرندوں کی چونچ میں ننھے ننھے کیا تھے؟ جی ہاں، کنکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈیش ہونے پر غرور کبھی نہیں کیا۔ کس پر؟ نبی ہونے پر۔ آپ نبی کے سردار تھے لیکن آپ نے اس بات پر غرور نہیں کیا۔ اب ہم ان سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے، غرور کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے ساتھ لکھیے۔ بیٹا میں نے اس کو نوٹ کی صورت میں لکھا ہے، آپ لوگ نوٹ دیکھیے گا اس کا، ہم لوگ اسے کرتے ہیں، آپ لوگ اسے نیٹ کاپی پہ بھی کیجیے گا، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ دیکھیے بچوں، آپ کا پہلا سوال ہے غرور کا کیا مطلب ہے، مثال کے ساتھ لکھیے۔ یہ کویشچن بک میں اگر نشان لگوا دی تو بہت لانگ تھا، میں نے شارٹ کر کے آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے، آپ لوگ اسے نوٹ کر لیجیے گا، نیٹ کاپی پہ لکھیے گا۔ یہ آپ لوگوں کے نوٹس میں سے ہے، آپ لوگوں کے پیپروں میں بھی آئے گا، کویشچنز آتی ہیں جو، تو آپ نے اسی میں سے تیاری کرنی ہے۔ غرور کا مطلب ہے فخر کرنا، خود کو برتر اور اعلیٰ سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ مثلاً کسی شخص کے پاس دولت ہے تو وہ اپنے امیر ہونے پر غرور کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی خوبصورتی پر، بعض گورے رنگ پر اور بعض اپنی اعلیٰ تعلیم پر غرور کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ جسے چاہے یہ نعمتیں عطا کرے اور جس سے چاہے لے لے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بچوں یہ آپ کے پہلے کویشچن کا آنسر ہے، اگلے کویشچن کا آنسر میں آپ کی بک پہ لگواتی ہوں، آپ اپنی بک لیں۔ آپ کا دوسرا کویشچن ہے، ابرہہ کون تھا؟ اس نے حضرت عبد المطلب کو کیا دھمکی دی؟ پیج نمبر 24 پہ آ جائیں، یہاں پر دیکھیں لاسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، ابرہہ یمن کا حاکم تھا، اس کے پاس ہاتھیوں کی فوج تھی جس پر اسے بہت غرور تھا۔ اس غرور کے ساتھ اس نے خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ توڑنے کا منصوبہ بنایا اور حضرت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے انہیں دھمکی دی کہ وہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آ رہا ہے۔ سمجھ آگے بیٹا؟ یہ دوسرے کویشچن کا آنسر ہے، آپ لوگ اس کو لکھ لیجیے گا، نوٹ کیجیے گا، کاپی پہ ضرور لکھیے گا۔ اگلا کویشچن ہے آپ کا، ابرہہ اس کی فوج کے ساتھ کیا ہوا؟ تھرڈ کویشچن کا آنسر دیکھیے، آپ کے پیج نمبر 25 پہ ہے،
جیسے ہی ابرہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں پرندے وہاں پہنچ گئے جن کی چونچ میں ننھے ننھے کنکر تھے۔ ان پرندوں نے ابرہ کی فوج پر اتنے کنکر برسائے کہ ساری کی ساری فوج ہاتھیوں سمیت کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی۔ یوں ابرہ کا غرور اسے لے ڈوبا۔ بچوں آپ کو پتہ چل گیا کویشچن آنسرز کا۔ یہ 3rd کویشچن تھا آپ کا۔ 4تھ کویشچن ہے غرور کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اس میں ہم ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھیں گے اور ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان لکھیں گے۔ پیج نمبر 25 پہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ یہاں سے لے کے دیکھیں قرآن پاک میں شاد باری تعالیٰ ہے، یہ ہیڈنگ دیکھی، اس طرح سے آپ نے یہ کویشچن کا آنسر لکھنا ہے۔ اور سیکنڈ آپ لوگوں نے اسی کا حصہ ہے 4تھ کویشچن کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور کے بارے میں فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی غرور ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہ جائے گا۔ یہ 4تھ کویشچن کا آنسر ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو شارٹ کویشچن آنسر کرواؤں گی جو میں نے علیحدہ سے اس کے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، MCQs کرواتی ہوں۔ آپ بچوں دیکھیں یہ آپ کے شارٹ کویشچن آنسرز ہیں۔ پہلا کویشچن ہے ابرہ اور ہاتھیوں والے باپ کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ ابرہ اور ہاتھیوں والوں کا ذکر سورۃ الفیل میں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کا، حضرت عبد المطلب نے ابرہ کی دھمکی کا کیا جواب دیا؟ اس کا جواب ہے حضرت عبد المطلب نے اسے جواب دیا کہ یہ یعنی خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کے 2 شارٹ کویشچن آنسرز ہیں، آپ نے کاپیز پہ لکھنے ہیں۔ اب ہم یہ ملٹیپل چوائس کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ کا پہلا کویشچن ہے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ڈیش کرنے والے کا؟ کس کا؟ جی جناب، اس کا جواب یہی ہے، آپشن نمبر 2 ہے غرور۔ ڈیش پر ابرہ نامی حاکم حکومت کرتا تھا، کس ملک پر؟ یمن پر۔ پہلی آپشن آپ کے درست ہے۔ جس شخص کے دل میں ڈیش برابر غرور ہوگا، کتنا؟ پہاڑ برابر نہیں، زمین برابر بالکل بھی نہیں، ذرہ برابر، ایک معمولی سا ذرہ برابر بھی غرور ہوگا تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگلی آپ کا سوال ہے ڈیش کے غرور پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالا تھا، کس کے غرور پر؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ابلیس یعنی شیطان کے غرور پر۔ شیطان اس کا جواب ہے، 3rd نمبر کی آپشن ہے یہ آپ کی آپشن۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ لوگوں نے دیکھ لیا، میں نے آپ لوگوں کو غرور کے متعلق بتایا کتنی بری چیز ہے، اس کے سارے پہلوؤں کے بارے میں بتایا، ابرہ کا انجام ہم نے پڑھا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کی سزا دی۔ بچوں آپ لوگ یہ تمام سوال جواب جو ہیں اپنی کاپی پر لکھیے گا، اسے اپنائیے گا بھی۔ یہ بری خصلت ہے، اسے اگر آپ لوگ چھوڑ دیں گے یعنی غرور سے بچیں گے، غرور اور تکبر اختیار نہیں کریں گے، اچھی عادتیں اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دے گا، ہمارے لیے رحمتوں کا نزول کرے گا۔ اور آپ لوگ اپنے گھروں میں ٹھہریے، بالکل سیف رہیے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے، ہاتھ دھونے کا اچھی طرح سے انتظام کیجیے گا، بالکل بار بار ہاتھ دھوئیں دن میں اور پاک صاف رہیں۔ اوکے، اگلے لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔